انٹر کے پیپر دینے کے بعد میں فری تھا اور ابھی سوائے آرام اور سیر و تفریح کے میں کچھ اور نہیں سوچنا چاہتا تھا، لیکن مجھے فارغ دیکھ کر گھر والوں کو سب کام مجھ سے ہی کروانا یاد آتے ہیں۔ کبھی سبزی لا دو، کبھی دودھ ختم ہو گیا، گرمیاں بھی اپنے عروج پر تھی اور اوپر سے رہی صحیح کسل لوڈ شیڈنگ نے پوری کی ہوئی تھی۔ میں نے جو سوچا ویسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور یہ فارغ وقت گزرنا مشکل لگ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ کچھ سیر و تفریح کا پروگرام بنا لیا، لیکن سب کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے بھی نہ بن سکا۔ ایک دن اماں نے مجھے کہا اپنی خالہ کی طرف چلی جاؤ، میں نے کچھ چیزیں بھجوانی ہیں، اور ویسے بھی تمہاری خالہ اتنی بار تمہیں آنے کا کہہ چکی ہے، لیکن تم ہو کے جاتے ہی نہیں ہو۔ میری خالہ گجرات میں رہتی تھی اور مجھے وہاں جانا کبھی بھی اتنا پسند نہیں تھا، اس لیے پچھلے 3-4 سال سے میں ان کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ شاید ویسے تو میں انکار کر دیتا، لیکن میں نے سوچا موجودہ حالات میں چلو یہی تفریح صحیح۔ 2 دن کے بعد میں خالہ کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ خالہ کا گھر گجرات کے ایک گنجان محلے میں تھا۔ خالہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور میری خوب خاطر کی۔ خالہ کے 2 بچے تھے، بڑی بیٹی مہوش جو کہ مجھ سے 3-4 سال چھوٹی ہوگی، اور ایک بیٹا جو کہ 6-7 سال کا تھا۔ دونوں بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور خالو بھی گھر پر نہیں تھے۔ خالہ نے بتایا کہ تمہارے خالو کا ایک دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ صرف ہفتہ اور اتوار کو ہی آتے ہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر میں وقت گزاری کے لیے چھت پر چلا گیا۔ چھت پر کافی کھلا صحن اور ایک طرف 2 کمرے تھے، جس میں سے اسے اسٹور بنایا ہوا تھا، اور دوسرے کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ اس کو کبھی کبھار سونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کے درمیان ایک چھوٹا سا پلنگ بچھا ہوا تھا اور اس پلنگ کے دونوں اطراف فرشی بستر لگے ہوئے تھے۔ صحن کے ایک طرف ایک چھوٹا سا واش روم تھا، جس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ میں نے چھت کی دیواروں سے ارد گرد تانکا، ماحول کا جائزہ لیا، لیکن کوئی انٹرسٹنگ چیز نظر نہیں آئی۔ میں نیچے آ کر خالہ سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر کا دروازہ کھلا اور سفید اسکول یونیفارم میں ملبس ایک گوری چٹی اور خوبصورت لڑکی گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے کے انداز میں مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ خالہ کی مہوش ہی ہے۔ اگر کہیں اور دیکھا ہوتا تو شاید نہ پہچان سکا، کیونکہ وہ بالکل بدل چکی تھی۔ رنگت میں دہی جیسی سفید ہے، داغ چہرہ، لمبے گھنے بال جن کو اس نے چٹیا کی صورت میں باندھا ہوا تھا۔ دھوپ کی وجہ سے اس کے سفید رنگ میں سرخی آ رہی تھی۔ جسم کے خدوخال اس کی جوانی کی شروعات کا ثبوت دے رہے تھے۔ اس نے آ کر سر سلام کیا، جس کا میں نے پرتبار انداز میں جواب دیا، لیکن اس نے کوئی خاص پیش رفت نہیں دکھائی اور اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے بدلنے اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی کتابیں کھول کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ میں اس سے پڑھائی کی باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ صرف میری باتوں کا ہی رخی سے بے جواب دے رہی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ 9ویں جماعت میں پڑھ رہی ہے اور آج کل اس کے اسکول میں ماہانہ ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ میں خالہ اور ان کے بیٹے سے باتوں میں لگ گیا، لیکن میرا ذہن بار بار مہوش کی طرف ہی جا رہا تھا۔ وہ مجھے جتنا اگنور کر رہی تھی اتنا ہی اس کے پاس جانے کے لیے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں تھی، لیکن میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرے، لیکن وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی اور ایسے شو کر رہی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ رات کو سب لوگ چھت پر سوتے تھے، مجھے بھی خالہ نے ایک سائیڈ پر چارپائی پر بستر بچھا دیا۔ وہ مجھ سے کافی دور خالہ کے قریب والی چارپائی پر سو رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، لیکن میں اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ میں گھر سے تو صرف 2 دن ہی خالہ کے گھر رہنے کا سوچ کر آیا تھا، لیکن اب میرا مہوش کی وجہ سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے اور میں لیٹا ہوا دور سے مہوش کو دیکھ رہا تھا، جو کہ رات کے اندھیرے میں مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی طرح دیکھ کر مجھے عجیب سکون مل رہا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آئی۔ صبح خالہ کے جگانے پر آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے مہوش کو دیکھا، لیکن تب تک وہ شاید اسکول جا چکی تھی۔ سارا دن اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن واپس آ کر اس نے بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کل والی روٹین جاری رکھی۔
میں جواد خالہ کا بیٹا کے ساتھ بازار گیا اور اس کو کچھ چیزیں لا کر دی۔ وہاں سے مہوش کے لیے بھی ایک چاکلیٹ لی۔ گھر آ کر میں نے اس کو چاکلیٹ دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے چاکلیٹ پسند نہیں ہے اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ مجھ سے جتنا اجنبیوں والا برتاؤ کر رہی تھی، مجھے اور زیادہ کشش ہو رہی تھی۔ جواد مجھے باہر جانے کا کہتا، لیکن میرا مہوش کے سامنے سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ بس دل کرتا تھا ہر وقت اس کو دیکھتا جاؤں۔ اس رات سب چھت پر سو رہے تھے کہ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ خالہ نے مجھے کہا، اندر کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے پلنگ کے ایک سائڈ پر بچے ہوئے فرش پر بستر دیوار کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میرے خیال میں جواد میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہوگا۔ اس وقت آسمانی بجلی چمکی، جس سے کمرے میں تھوڑی سی روشنی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ مہوش لیٹی ہوئی ہے۔ میرے تو جیسے سانس رک گئی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسا میرا جسم بالکل حرکت میں نہیں کر رہا۔ اس کو اپنے اتنا قریب محسوس کر کے میرے جسم میں جیسے کرنٹ سا دوڑ رہا تھا۔ میں اس کی طرف کروٹ لے کر بالکل ساکت لیٹا ہوا تھا، جیسے کہ کوئی حرکت کی جان نکل جائے گی۔ میں کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر میں کچھ نارمل ہوا تو میرا دل اس کو چھونے کو کیا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے وہاں یہاں آ کر لیٹ گئی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ نہ لیٹتی۔ میں نے کسی بھی قسم کی حرکت کرنے سے پہلے یہ جاننے کا فیصلہ کیا کہ وہ غلطی سے یہاں لیٹی ہے یا جان بوجھ کر۔ میں نے نیند میں کروٹ لینے کے انداز میں اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح رکھا کہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ میرا ہاتھ جیسے ہی اس کو چھوا، میرے جسم میں ایک عجیب کرنٹ ساکت ہوا۔ اس کا بازو کسی ریشم کے تکیے کی طرح نرم اور ملائم تھا۔ میرے پلان کے مطابق میرا ہاتھ لگنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی اور اندھیرے میں غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کے ساتھ کون سو رہا ہے۔ میں ایسے شو کر رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہوں اور مجھے آس پاس کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ میرے ہلکے ہلکے خراٹوں سے اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ جواد کی بجائے میرے ساتھ سو رہی ہے۔ اس سے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی اور پلنگ کے دوسری سائڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس کو جگانے کا کیا ضرورت تھی۔ ایسے کم از کم وہ میرے پاس تو لیٹی ہوئی تھی۔ اب پتہ نہیں ایسا موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن اس نے پہلے جیسا ہی ہر برتاؤ کیا رکھا۔ ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا کہ رات کی بات کچھ ریکٹ ہو رہی تھی۔ آج تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس کی بجائے خالہ نے بتایا کہ کل میتھ کا پیپر ہے اور میتھ میں کافی کمزور ہے۔ میں نے کہا کہ خالہ آپ فکر نہ کریں، میں تیاری کروا دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے دیر رات تک اس کے ساتھ بیٹھ کر میتھ کی تیاری کرائی۔ اس دوران کافی بار میرے ہاتھ اس کے ہاتھ کو چھوا تو جیسے کرنٹ سا لگ جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ کچھ حد تک فرینک ہو گئی۔ اگلے دن پیپر دے کر آئی تو کافی خوش لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میتھ پیپر بہت اچھا ہو گیا اور آج میری پیپر بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملا کر میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میرا پیپر بھی اچھا ہو گیا۔ اس کا نرم نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر میں تو اپنے ہوش سے ہی بیگانہ ہو گیا۔ اس کے بعد تو میں نے اس کا بالکل ہی الگ روپ دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت فرینک ہو گئی تھی اور اگلے 2 دن ہم لوگوں نے خوب گپ شپ کی اور لڈو کیرم بھی کھیلی۔ اگلی رات کو سوتے ہی پھر سے بارش ہو گئی اور خالہ نے مجھے جگا کر کہا کہ اندر جا کر سو جاؤ۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر سو گیا جہاں جواد سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں خوب اندھیرا تھا، لگ رہا تھا کہ پورے محلے کی لائٹ بند تھی۔ اس وقت بجلی چمکی اور اس چند سیکنڈ کی روشنی میں مجھے لگا کہ میرے ساتھ جواد کی بجائے مہوش سو رہی ہے۔ میں تو جیسے ساکت ہو گیا۔
تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس دن کی طرح مہوش کو ایک بار پھر جگا دوں۔ اگر لائٹ آنے پر یہ صبح اٹھنے پر خالہ نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سمجھے گی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر اس طرح مارا جیسے کہ کروٹ لیتے ہوئے نیند میں لگ گیا ہو۔ وہ اٹھ گئی اور بیٹھ کر غور سے میری طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ میں بالکل ساکت لیٹا رہا اور سونے کی ایکٹنگ جاری رکھی۔ میں دیوار والی طرف تھا اور وہ پلنگ کی طرف تھی۔ ہمارے درمیان فاصلہ بہت ہی کم تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر دوسری طرف سو جاؤں، لیکن پھر وہیں لیٹا رہا۔ 10 منٹ تک تو میں ایسے ہی لیٹا رہا، پھر تھوڑی ہمت کر کے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کی کمر پر رکھ دیا۔ اس کی نرم ملائم کمر ہاتھ رکھتے ہی جیسے مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں تھوڑی دیر تک اس کی کسی حرکت کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گہری نیند سو رہی تھی۔ 15 منٹ تک میں ایسے ہی چادر کے اوپر سے اس کے کمبل پر ہاتھ پھیرا، لیکن مہوش نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ کمرے میں ایک تو بہت اندھیرا تھا اور باہر سے تیز بارش کی آواز کا شور تھا۔ اب مجھ میں مزید ہمت آ گئی اور میں تھوڑا سا آگے کو سرکا، اب کہ اس میرے درمیان کا فاصلہ مزید کم ہو گیا تھا۔ ہاتھ رکھتے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ ویک کر لیا۔ تھوڑی دیر تک اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا تو میں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑی حرکت دینی شروع کی اور پیٹھ کی طرف لے گیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے، لیکن جو بھی تھا میں مزے میں تھا۔ میرے اندر کا ڈر اب تقریباً ختم ہو گیا تھا اور میں نے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہ پا کر مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زور زور سے دباؤں، لیکن جگہ، حالات اور مناسبت سے اتنا مزہ بھی میرے لیے حد سے زیادہ ہی تھا۔ وہ بالکل بے سد سونے کے انداز میں پڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی اور بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بارش بھی رک چکی تھی، لیکن بجلی ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر مہوش کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ والے کمرے میں جا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ جانا۔ میں اتنا کہہ کر پیچھے ہو گیا اور بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ خالہ گہری نیند میں ہی تھی۔ میں آرام سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اسٹور کا دروازہ صحن میں سے ہی تھا۔ میں دبے قدموں چلتا ہوا وہاں آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن دروازہ کھلنے کی وجہ سے اندھیرا تھوڑا بہت دکھائی دے رہا تھا۔ دروازے کے سامنے ہی چارپائی بچھی ہوئی تھی اور باقی کمرے میں پیٹیاں، الماری اور کافی دوسرا سامان پڑا ہوا تھا۔ میں حالات کا جائزہ لے کر وہیں کھڑا ہو کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ اتنی دیر میں مجھے دروازے کے پاس ایک سایہ سا نظر آیا جو اسٹور روم کے دروازے پر تھا۔ میں نے مہوش کو اندر بلایا اور کہا، مہوش آج رات تم مجھے بچایا، ورنہ میں ٹھنڈ میں مر جانا تھا۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔